پاکستان تحریک انصاف نے ایک واضح برتری کے ساتھ جو ہے یہ الیکشنز اپنے نام کیے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح ہیں. پی ڈی ایم باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن بھی جمع کروا چکی ہے. ہمیں 2 ججز کے اوپر اعتراض ہے. عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب, ان کی ایک ویڈیو جناب سامنے آئی ہے. مجھے ابھی بھی امید ہے کہ حسان نیازی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا. باجوہ اینڈ کمپنی کو 2 کروڑ کا ٹھیکہ ملا, 20 لاکھ کمیشن احمد ڈار کو دیا. ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی ہے. عمران خان نے جاوید کو ننگا کر دیا. اسی کے بعد جو ہے ایک اور آڈیو سامنے آتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سب سے پہلے میرے خیال میں ہم آپ کو آج سیاست کے میدان سے بھی خبر دیں گے, کھیل کے میدان سے بھی دیں گے. سیاست کے میدان سے جو سب سے اہم خبر ہے وہ NA 193 کا ضمنی انتخاب جو ہے وہ منعقد ہوا کل, اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک واضح برتری کے ساتھ جو ہے یہ الیکشنز اپنے نام کیے ہیں. محسن لغاری صاحب جو سابقہ وزیر خزانہ تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں, جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس کے اندر وزیر خزانہ کا پورٹ فولیو ان کے پاس تھا. یہ الیکشنز کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور یہ بیسکلی یہ سیٹ جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے نام ہی تھی, اور ان کے ایک MNA کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ سیٹ جو ہے وہ خالی ہوئی تھی, جس کے بعد یہاں پہ ضمنی انتخابات کروائے گئے. عمار احمد خان لغاری مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ اس الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے. اویس لغاری صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. اویس لغاری پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں, ان کے صاحبزادے یہ الیکشن لڑ رہے تھے. اور محسن لغاری جو ہیں وہ ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا. ابھی تک جو رزلٹ آیا تقریباً رزلٹ جو ہے وہ آلموسٹ کمپائل ہو چکا ہے. 337 پولنگ سٹیشنز میں سے 176 پولنگ سٹیشنز کا آ گیا ہے, تو کافی حد تک رزلٹ آپ سمجھ لیجئے کہ اب فائنلی ہو چکا ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بڑی لیڈ لی ہوئی ہے وہ لیڈ میرا نہیں خیال میں تھا اس وقت تک. محسن لغاری صاحب کو 68,000 ووٹ جو ہے وہ آلریڈی حاصل کر چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مطلب مسلم لیگ نون کے اس وقت 38,000 ووٹ ہیں, تو تقریباً 30,000 ووٹوں کا جو ہے وہ آپس میں ڈفرینس آ رہا ہے. تو اتنا بڑا مارجن جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی جو ہے وہ اگر آپ بیچ میں ڈال دیں تو تب بھی یہ لیڈ جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ سیٹ اپنے نام کی ہے. اچھا, اب اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک, ہاں یہ فیکٹ ہے کہ یہ سیٹ جو ہے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی, لیکن اپنی سیٹ کو ریٹین کرنا بھی جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آپ اپوزیشن میں ہیں, اور خاص طور پہ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنا غصہ نکال رہے ہیں, اور اچھا خاصا غصہ نکال رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب یہ سیٹ تھی تو تب بھی وہ ایک بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اور اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ اچھے خاصے بڑے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت رہی ہے. دوسرا اس کا ایک اور جو اینگل آتا ہے وہ اینگل یہ بھی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک ایلیمنٹ بیچ میں آیا ہے کہ مریم نواز کو چیف آرگنائزر آپ نے بنایا, مریم نواز کو آپ نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا, لیکن مریم نواز اس کیمپین کے اندر کوئی انہوں نے اپنا ایکٹیو رول ادا نہیں کیا. لیکن ان کے آنے سے بھی جو ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جو ڈیمیج ہو رہا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے. اس سلائیڈ کو فی الحال جو ہے وہ مریم نواز روکنے میں ناکام رہی ہیں. تیسری بات یہ کہ ابھی تک بھی مطلب مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا کوئی ایسا بیانیہ نہیں بنا سکی کہ جس کے اندر وہ ان کا جو ہارا ہوا ووٹ بینک ہے اس کو وہ واپس لے سکیں. اچھا, دوسری بات یہ جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو PTI کی سیٹ تھی وہ لینے میں کامیاب ہو گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے جو حکومت بنی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اگر تو یہ اپنی صرف وہی سیٹیں دوبارہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلی دفعہ جب یہاں پہ پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں یا قومی اسمبلی کے الیکشنز, اگر ظاہری بات ہے سب سے پہلے پنجاب میں تو ابھی صوبائی الیکشنز جو ہیں وہ سب سے پہلے ہوں گے, تو اگر وہ سیٹیں وہ جیتنے میں دوبارہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور قاف لیگ کی تو آبویسلی 10 سیٹیں تھیں, تو اگر وہ بھی بیچ میں وہ ریٹین کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے اگلی پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی. مسلم لیگ نون کو اپنا بہت زیادہ ہوم ورک اور اسپیڈ ورک کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو اس صورتحال کے ساتھ یہ جو اس وقت صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی, تو کوئی ان سے کوئی اچھے رزلٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے. میری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے اندر ویسی اس وقت بڑی ڈویژنز ہوئی ہوئی ہیں ایون مریم نواز کے واپس آنے کے بعد بھی, تو پھر رزلٹ جو ہے وہ ایسا ہی آئے گا. پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی اس رزلٹ کو جو ہے وہ کیش کرے گی, اور کیش کرنا ان کا حق ہے, کیونکہ جب آپ الیکشن جیت رہے ہیں اور آپ کو ووٹ بینک مل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بھنگڑے بھی ڈالیں اور کہیں کہ جناب عمران خان صاحب کا بیانیہ لوگ خرید رہے ہیں.
بیانیہ درست ہے یا نہیں ہے, جھوٹا ہے یا سچا ہے, بیانیہ بک رہا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور اینڈ آف دا ڈے جتنا ووٹ پڑا ہوتا ہے نا, ووٹ آپ کے بیلٹ باکس کے اندر, اصل میں اینڈ میں وہی کاؤنٹ کرتا ہے. تو لیکن ضروری نہیں ہے, یہ بات ہمیشہ میری ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور یہ سارے سیاستدانوں کے لیے جاتا ہے. تو آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے کوئی گمکری کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے, البتہ ووٹ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. تو ایک اپڈیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ تھی. اس کے علاوہ ایک کھیل کے میدان سے ایک اچھی خبر جو ہے وہ خاص طور پہ لاہور اور راولپنڈی کے فینس کے لیے جو ہے وہ آئی ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ ان کے جو بقیہ میچز جو یہاں پہ راولپنڈی اور لاہور میں ہونے تھے وہ ویسے ہی کنٹینیو کریں گے. اور ڈیل جو ہے نا جسے آپ کہتے ہیں وہ طے پا گئی ہے. نگراں حکومت کے درمیان اور نجم سیٹھی صاحب کے درمیان, پی سی بی کے درمیان معاملات جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے, وہ ڈیل جو ہے وہ اب ہو گئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب نے بھی بیچ میں انٹروین کیا تھا پرائم منسٹر نے, اس کے بعد یہ معاملات جا کے حل ہوئے ہیں. ورنہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن پہ لاک کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب کی انٹری کے بعد جو ہے یہ معاملہ بالآخر جو ہے وہ حل ہوا ہے. اچھا جی, ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج سے وہ جو از خود نوٹس کیس ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے لیا گیا ہوا ہے, اسمبلیز کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, اس کی سماعت جو ہے وہ آج سے اب دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہ بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. پی ڈی ایم باقاعدہ طور پہ اب ایک اپلیکیشن بھی جمع کروا چکی ہے کہ جناب ہمیں 2 ججز کے اوپر اعتراض ہے, ان کو ہٹایا جانا چاہیے. اس کے علاوہ مختلف بار کونسلز, پاکستان بار کونسل, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ پلی لی گئی ہے کہ جناب 2 ججز کے اوپر اعتراضات ہیں اور فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے. تو بینچ کی فارمیشن جو ہے آج سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہونی ہے. اب دیکھیں چیف جسٹس اور دیگر جو بینچ کے ممبران ہیں وہ اس کے اوپر کیا پلی لیتے ہیں یا اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو از خود نوٹس ہے اسی کے اندر اقلیتی برادری, مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے, سیمیول ان کا نام ہے, جن صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 9 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے پریزیڈنٹ نے, عارف الوی صاحب نے جو اپنی طرف سے ڈیٹ اناؤنس کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دن ایسٹر آتا ہے, تو مسیحی برادری کے لیے جو ہے یہ اس دن کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ وہ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ دن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی دونوں صوبوں میں اس لیے 7 یا 9 اپریل کو عام انتخابات نہ کرائے جائیں اور اس معاملے کو بھی مد نظر رکھا جائے. تو یہ درخواست بھی اب جمع کروائی گئی. اب دیکھتے ہیں بینچ اس کے اوپر اس کو انٹرٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے. اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو اس بینچ کا حصہ ہیں, ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے ایڈوکیٹ میاں داؤد کی جانب سے, اس کی نقول بھی جو ہے جوڈیشل کونسل کے باقی 4 ممبران کو بھی جو ہے وہ اب بھیج دی گئی ہے. پہلے تو انہوں نے ویسے جمع کروایا تھا. باقی ممبران میں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں, جسٹس سردار طارق شامل ہیں, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شامل ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس میں شامل ہے. تو ان کو بھی اب اس کی کاپیز جو ہیں وہ بھجوا دی گئی ہیں. ایک عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب, ان کی ایک ویڈیو جناب سامنے آئی ہے, اس میں وہ بڑی ذرا دھمکیاں لگا رہے ہیں سپریم کورٹ کو بھی. ان کی اپنی اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ایکچولی لاہور ہائی کورٹ, لاہور بار کے الیکشنز ہوئے تھے, وہاں پہ جو حامد خان گروپ ہے, یہ بیسکلی وہ گروپ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کا لائرز ونگ بھی جو ہے سپورٹ کر رہا تھا, اس نے وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے. اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں, پی ڈی ایم کو بھی, سپریم کورٹ کو بھی اور تمام جوڈیشری کو بھی اور تمام کے تمام جو پی ڈی ایم کے لائرز ہیں ان کو بھی کہ آپ عمران خان سے پنگا لوگے تو تباہ ہو جاؤ گے. یہ میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے وکلا کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ, تمام جوڈیشری اور پی ڈی ایم کے وکلا کو جو ہے یہ تڑی لگائی ہے کہ جناب اگر آپ نے عمران خان صاحب سے پنگا لیا تو آپ تباہ ہو جائیں گے. اب اس طرح کے ویسے سخت الفاظ وہ ماضی کے اندر بھی کہتے رہے ہیں لیکن کبھی بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ حسان نیازی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا, کیونکہ ایک تو وہ خود بھی وکیل وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا اثر و رسوخ جو ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے بھانجے ہونے کا بھی ہے. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. لیکن کوئی اور اگر ڈیفینیٹلی اس قسم کے الفاظ کہے سپریم کورٹ کے بارے میں تو پھر عدالت جو ہے وہ بہت جلدی ایکشن کے اندر آتی ہے.
اس کے علاوہ جناب ایک بڑی ایک فضول قسم کی ایک اور حرکت ہوئی ہے. یہ ایکٹر ہیں اسد ملک صاحب. اسد ملک صاحب نے جناب ایک تصویر شیئر کی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر شہباز شریف صاحب، موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اور جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فارن افیئرس کی ہنا ربانی کھڑ صاحبہ، ان کی تینوں کی یہ تصویر جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے، اور اس کے اوپر مختلف ایروز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے جی از دس اے لو ٹرائنگل اور واٹ، معاف کرنا اگر گستاخی ہو تو. یہ آپ ملک کے آرمی چیف کے بارے میں اور ایک خاتون کے بارے میں جو ہے یہ کامنٹ کر رہے ہیں، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ہنا ربانی گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں. صرف اس ایک تصویر کو کھینچی ہوئی تصویر کو آپ نے اس کے اوپر یہ کامنٹری کر دی. ویسے ہی کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا کامنٹ کرنا کہ ایک مرد جو ہے اگر اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کامنٹ کر دیں کہ جی کیا یہ لو ٹرائنگل ہے، ایک گھٹیا حرکت ہے. ویسے یہ اسد ملک صاحب جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری میں صرف 1 منٹ کے لیے ان سے سوال کرنا چاہوں گا یہ اسد ملک صاحب سے کہ جناب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہنا ربانی کھڑ صاحبہ جو ہیں وہ ایک والدہ بھی ہیں اور ایک کسی کی اہلیہ بھی ہیں، اور ان کی فیملی کے اوپر کیا اس وقت جو ہے وہ گزری ہوگی آپ کا یہ فضول کامنٹ پڑھ کے. 1 منٹ کے لیے آپ نے احساس کیا، یا اگر آپ کی فیملی کے بارے میں اس طرح کوئی راہ چلتا لونڈا لپاڑا کوئی اس طرح کا کامنٹ کر دے تو آپ کے اوپر کیا کیفیت گزرے گی اس طرح. تو تھوڑا سا احساس کر لینا چاہیے. آپ کو کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو کسی بھی سسٹم سے، لیکن خواتین کا میرے خیال میں تھوڑا سا لحاظ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دیٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می کہ اس ملک کے بڑے نامور ایکٹر یہ رہے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے انہوں نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں، تو ان کی جانب سے اس قسم کا کامنٹ آنا میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھا. اچھا جی، ایک اور معاملہ جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس پرسوں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جو عمران خان صاحب نے کی تھی عثمان ڈار کے ساتھ، اور ان کا مبینہ طور پہ کوئی پی اے ہے جاوید علی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے جاوید نامی اس شخص نے کہا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ پولیس والے اٹھا کے لے گئے، میرے منہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا، آنکھیں میری بند کر دیں، اور اس کے بعد مجھے برہنہ کر کے میرے پہ ظلم کیا، میرے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی کہا کہ جی ہم تمہارے بیوی بچوں کو لے کر آئیں گے اور ان کو بھی برہنہ کریں گے اور ان کی ویڈیو بنائیں گے. یہ اس نے الزام عائد کیا تھا. آج اس کے اندر ایک فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ اس کا ایک اقبالی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب اس اقبالی بیان میں ویڈیو کے اندر یہ ریکارڈ ہوا ہوا بیان ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ جی NA-67 کی 4 یونین کونسلوں کے 5 ٹھیکیداروں سے 50 لاکھ میں نے جمع کیے. 3 ماہ سے عثمان ڈار کا ڈیولپمنٹ کے لیے میں پی اے تھا. باجوہ اینڈ کمپنی کو 2 کروڑ کا ٹھیکہ ملا. 20 لاکھ کمیشن احمد ڈار کو دیا. یہ باجوہ اینڈ کمپنی کا تعلق قمر جاوید باجوہ سے نہیں ہے، یہ ایک اور کمپنی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جی زین باجوہ کمپنی کے پاس 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا، 5 لاکھ کمیشن احمد ڈار کو دیا. خضر کنسٹرکشن کے پاس 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، 10 لاکھ کمیشن لے کے احمد ڈار کو دیا. بلال کنٹریکٹر کے پاس 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، 10 لاکھ کمیشن احمد ڈار کو دیا. لیاقت بلڈرز کے پاس 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا، 5 لاکھ کمیشن لے کر احمد ڈار کو پہنچائی. NA-67 کی کل 28 یونین کونسلیں ہیں، 4 میں میں کام کرتا تھا. 24 یونین کونسلوں کو خواجہ عمران دیکھتا تھا. خواجہ عمران 10، 15 یا 20% کمیشن لیتا تھا، اس کا مجھے علم نہیں. احمد ڈار نے کہا کہ تم ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہو تو میں سرکاری نوکری دلاتا ہوں. میں کم پڑھا لکھا ہوں، جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ بنایا، محکمہ تعلیم میں کاغذ جمع کرائے. احمد ڈار کے کہنے پر کاغذات جمع کروائے، انہوں نے میرا آرڈر کرایا. گورنمنٹ ایلیمنٹری ماڈل اسکول ڈالیاں میں نوکری کر رہا ہوں، اس کے عوض میں ٹھیکیداروں سے کمیشن جمع کر کے دیتا ہوں. تو یہ اس شخص کا اقبالی بیان بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے بعد عثمان ڈار اور اس جاوید نامی شخص نے جو ہے وہ ایک اور پریس کانفرنس کی کل، اور اس میں عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جی مجھ پر کرپشن کے الزامات لگا کر مجھے پھنسانا یہ لوگ چاہتے ہیں. چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ میرے کیس کا سو موٹو نوٹس آپ لیں. میں 150 ارب کا کامیاب نوجوان پروگرام دیکھ رہا تھا، 150 روپے کی کرپشن تک نہیں کی میں نے اس کے اندر. بطور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی کبھی ٹیکس دہندہ کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. جو کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں. DG اینٹی کرپشن میرا مقدمہ کھلی عدالت میں چلائیں. انہوں نے کہا میرا مقدمہ سیالکوٹ کو لوگوں کے سامنے چلایا جائے. میں نے کرپشن کی ہے تو مجھے سیالکوٹ سے الٹا لٹکا دیں. DPO سیالکوٹ بتائیں گے جاوید علی پر تشدد کس نے کیا. جاوید علی میرا کبھی پی اے نہیں رہا، اس نے آج ہمت پکڑی اور قوم کے سامنے سچ رکھ دیا ہے. تو جاوید علی نے اس کے بعد گفتگو کی. اس نے کہا جی مجھے ایسے باندھا گیا جیسے کسی کتے کو باندھتے ہیں. عثمان ڈار کا پی اے نہیں ہوں. میرا جو بیان چلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. میں نے کسی ٹھیکیدار سے پیسے نہیں لیے. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تنخواہ لینے گیا، مجھے 10-15 پولیس والوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر، اس نے پھر ساری وہی باتیں ریپیٹ کی جو اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی. اچھا ہوا کیا ہے کہ بیسکلی یہ عثمان ڈار اور جاوید علی کے جو وکیل ہیں طاہر سلطان،
ان کے وکیل کی ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی ہے، جس میں وہ کسی عارف بھٹی نامی شخص سے جو ہے فون کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ طاہر سلطان جو ہے وہ کہتا ہے عارف بھٹی کو، بھٹی صاحب عمران خان نے جاوید کو ننگا کر دیا۔ بیسکلی عمران خان صاحب نے خاص طور پہ اس گفتگو کے اندر یہ کہا تھا کہ اس کو ننگا کیا گیا، جاوید کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو عارف بھٹی آگے سے کہتا ہے وہ کیا ہوا؟ تو وہ طاہر سلطان جو وکیل ہے وہ کہتا ہے جاوید کو میں نے کہا پہلے مانتا ہی نہیں تھا کہ ننگا ہوا ہوں، عمران خان نے کلیئر بتا دیا کہ نہیں جی ننگا کیا۔ تو عارف بھٹی کہتے ہیں لے بھائی۔ تو طاہر سلطان کہتا ہے جی جاوید ننگا، اس دن میں پوچھ کے آیا ہوں جیل میں کہ جاوید ننگا کیا، تو کہتا ہے کہ کوئی نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ جو وکیل ہے یہ اس کی آواز ہے مبینہ طور پہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میری جاوید سے بات ہوئی تھی تو جاوید نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی ننگا نہیں کیا گیا۔ اور اسی کے بعد جو ہے ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے، ایک اور آڈیو سامنے آتی ہے، حمزہ نامی کسی شخص کے ساتھ جاوید گفتگو کر رہا ہے، اور اس میں وہ حمزہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی گیم شو بتاؤ تاکہ میں تمہاری بھی دیہڑی لگوا دیں، گیم کراؤ کوئی۔ تو جاوید کہتا ہے کوئی نقشہ لے کر آؤ جس سے دیہڑی لگتی ہے۔ تو جاوید کہتا ہے، حمزہ کہتا ہے جی ضلع کونسل کے نقشے لاؤں یا میونسپل کارپوریشن کے؟ تو جاوید کہتا ہے کارپوریشن کے لے آؤ، ضلع کونسل کے لاؤ، جو لانے لے آؤ جن کی 5-6 لاکھ کی دیہڑی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے 5-6 لاکھ کی دیہڑی؟ تو جاوید کہتا ہے آہو، یہ نہ ہو کہ تم نے ریکارڈنگ کی ہو۔ تو حمزہ آگے سے پھر گالی نکالتا ہے۔ تو جاوید کہتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو حمزہ آگے سے کہتا ہے یہ قسم سے میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کر رہا۔ تو مطلب اس کی دہاڑی لگانے کے جو کام ہے نا 5-6 لاکھ روپے کے، یہ بھی آڈیو کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے جو انہوں نے اسمبلی کے اندر دیا ہے کہ جی کوئی بیوروکریٹ ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا جی 72 کروڑ روپے جو ہے وہ میں نے سلامی اکٹھی کی ہے۔ صحافی ہیں بلال غوری صاحب، انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور اپنے اس ویلاگ کے اندر انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف صاحب جس بیوروکریٹ کا ذکر کر رہے تھے وہ طاہر خورشید صاحب ہیں۔ یہ طاہر خورشید صاحب جو ہیں ان کو ٹی کے بھی کہا جاتا تھا کہ جی ٹی کے طاہر خورشید، ٹی فار طاہر اور خورشید کا کے، تو کہ یہ جی بیسکلی یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ عثمان بزدار صاحب کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ جن کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ 72 کروڑ روپیہ سلامی ان کی بیٹی کی شادی کے اوپر جو ہے وہ جمع ہوئی ہے، یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ جناب کل گجرانوالہ پہنچی ہوئی تھی۔ گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 60 لوگوں نے گرفتاری دی ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور اس میں نذر محمد گوندل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے گرفتاری دی ہے۔ تو اب کل تقریباً جو تعداد ہوگی نا گرفتار ہونے والے لوگوں کی وہ 180 سے لے کے 185 کے درمیان ہے۔ تو ابھی تک جو نمبر سامنے آئے ہیں 200 لوگ بھی ابھی تک پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ اب اس بات کو 5 دن ہو چکے ہیں، بدھ سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، 5 دن میں کل 200 لوگ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ میں کوئی 60 لوگوں نے گرفتاری دی ہے، اس کے بعد جا کے کوئی 180 سے 185 کے درمیان جا کے یہ فگر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اب سب سے زیادہ فوکس جو ہے جو سپریم کورٹ میں ہونے والا اس کو نوٹس ہے اس کے اوپر رہے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔